حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے، وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال ہوا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین اور ان جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور ان کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا کہ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانہ میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر آگ میں ان کا پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم نے یہاں سے شام اور مصر کے ملک کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، ایک کہنے کا آواز سنایا۔ اور جب کہیں آواز نہ سنی گئی، جب کہیں ان کی بات نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے تھے، حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں، تاجروں کا تاتار لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اسی حجاز میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔
اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، جس کے متعلق قرآن کے اندر ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا۔ حضرت اسماعیل کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا، خدا کا پیغام بندوں کو سناتا رہا اور کعبہ میں خدا کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو منکر کہتے ہیں۔